سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہیمر کاک اٹلی کا باشندہ تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ مافیا کا سرغنہ تھا۔ اس نے جیل میں آ کر اس سیاستدان کے بیٹے سے ملاقات کی۔ ہیلو مسٹر خان، تم کو ایک دن یہاں پہنچنا تھا۔ آج پہنچ گئے۔ میں نے تم کو اور تمہارے باپ بادشاہ خان کو سمجھایا تھا کہ اپنے آس پاس کے 2-4 ملکوں میں ہیروئن سمگلنگ کرو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن عالمی مارکیٹ میں دھندا کرنے کے لیے میرا حصہ دینا ضروری ہے۔ مگر تم باپ بیٹے کو بڑا غرور تھا کہ تم پاکستان سے امریکہ تک تمام ممالک کی پولیس، انٹیلیجنس اور کسٹمز والوں سے نمٹ لو گے۔ اب دیکھ لو کہ تم کہاں پہنچے ہو۔ میں خوب سمجھتا ہوں۔ ایئرپورٹ کسٹمز والوں کے پاس تم نے انٹرپول کے سراغ رسانوں کو بھیجا تھا۔ تمہارا باپ بھی یہی سمجھتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انٹرپول والے تو میرے جانی دشمن ہیں، لیکن میرے خلاف انہیں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بائی دا وے، میں نے خفیہ ذریعے سے تمہارے بارے میں انٹرپول والوں تک خبر پہنچائی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، تم نے انڈر ورلڈ ڈرگ مافیا کو ٹیکس ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ تم ہماری آمدنی کا نصف مانگتے ہو اور اسے ٹیکس کہتے ہو۔ تمہارے جنوبی ایشیا میں ہیروئن سستی چاندی کے بھاؤ بکتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ہیرے موتیوں کے برابر فروخت ہوتی ہے۔ تم ہمیں آدھا حصہ دے کر بھی کروڑوں روپے کما سکتے ہو، مگر لالچ بری بلا ہے۔ یہ بلا تمہیں یہاں لے آئی ہے۔ میرے خان بابا نے کیا کہا ہے؟ اب تمہارا خان بابا یعنی کہ بادشاہ خان راضی ہے۔ بولتا ہے تم کو یہاں سے کسی طرح رہائی دلائی جائے۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں کا قانون اور پولیس والے بہت سخت ہیں۔ یہاں کسی کی سفارش اور رشوت کام نہیں آتی۔ تم نے درست سنا ہے۔ یہاں بڑی سے بڑی رشوت اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہاں لمبی سزائیں پانے والوں کو آسمان دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن میں تمہیں کورٹ ٹرائل کے نتیجے میں باعزت بری کروا لوں گا۔ جب معاملہ عدالت تک پہنچ جائے گا تو مجھے کیسے رہائی دلاؤ گے؟ ہم انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، قانون ساز اداروں میں، پولیس اور انتظامیہ میں ہر جگہ ہمارے آدمی ملازمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تمہارے اس بیگ کا سامان بدل دے گا جو پولیس کسٹڈی میں ہے۔ بیگ میں ہیروئن کے پیکٹ کی جگہ ٹوتھ پاؤڈر کے پیکٹ رکھ دیے جائیں گے۔ پھر ہمارا وکیل تمہیں جو سمجھائے گا تم وہی بیان عدالت میں دو گے۔ خدا کرے جلد ہی عدالت میں طلبی ہو۔ پاکستان میں میرے خان بابا کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہاں جیل میں جو اخبارات آتے ہیں ان میں بھی خان بابا پر اس طرح کیچڑ اچھالی گئی ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر بری طرح داغدار ہو رہا ہے۔ شاید 2 دنوں کے بعد تمہیں ٹرائل کورٹ کے لیے عدالت میں پہنچایا جائے گا۔ اطمینان رکھو، تم جیل سے باہر آ جاؤ گے۔ فرنٹ مین بھی جیل میں اس سے ملاقات کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا، باس، جیل کے باہر میں آپ کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہوں، لیکن یہاں میرے جان دینے سے بھی آپ کو رہائی نہیں ملے گی۔ آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ خان کے بیٹے شہزاد خان نے کہا، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ جیل کے باہر میرا انتظار کرو، میں پہلی ہی پیشی میں رہا ہو جاؤں گا۔ وہ مطمئن ہو کر شام چیرنگ کراس کے ٹیوب اسٹیشن کے پاس آیا۔ وہاں جیک رالف اس کا منتظر تھا۔ وہ اس کی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرنٹ مین کار ڈرائیو کرتا ہوا مادام کیتھرائن کے بنگلے والی اسٹریٹ کے موڑ پر آ کر رک گیا۔ وہاں سے وہ بنگلہ نظر آ رہا تھا۔ فرنٹ مین نے اسے انگلی کے اشارے سے بتایا، وہ اس بنگلے میں رہتی ہے۔ ہم یہاں اندھیرا ہونے تک انتظار کریں گے۔ کل صبح اور شام کو بھی آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک بار انیلا بانو کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اس بنگلے میں کتنے پیئنگ گیسٹ ہیں؟ صرف ایک فرانسیسی میاں بیوی ہیں، باقی کمرے خالی ہیں۔ مادام کیتھرائن اپنے بنگلے کی چھوٹی سی اینیکسی میں رہتی ہے۔ جیکی نے کہا، پھر تو اپنے شکار کو پہچاننا آسان ہوگا۔ جو پاکستانی پیئنگ گیسٹ ہوگی وہی انیلا ہوگی۔ میں آج رات اس کے بنگلے میں گھس کر اس کا کام تمام کر سکتا ہوں۔ فرنٹ مین نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مرزا نیک بخت سے وعدہ کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اسے انیلا سے نجات دلا دے گا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ آج ہی رات کو یہ کھیل ختم ہو جائے تو بہتر ہوگا، لیکن وہ ایسا کہتے کہتے رک گیا۔ بنگلے کے برآمدے میں انیلا بانو نظر آ رہی تھی۔ اس نے جیکی سے کہا، وہ دیکھو، وہ انیلا بانو ہے۔ شاید وہ تفریح کے لیے کہیں جا رہی ہے۔ جیکی اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بنگلے کے احاطے سے نکل کر ٹہلنے کے انداز میں چلتی ہوئی مین روڈ پر آئی، پھر فٹ پاتھ پر ٹیوب اسٹیشن کی طرف جانے لگی۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جیکی، یہ ٹیوب اسٹیشن جا رہی ہے۔ کیا تم ٹیوب ٹرین میں اپنا کام دکھا سکو گے؟ مجھے گرفتاری اور موت کا خوف نہیں ہے، میں کہیں بھی اپنا کام دکھا سکتا ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ تم گرفتار ہو جاؤ۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے تم سے کسی نہ کسی طرح حقیقت اگلوائیں گے تو میں پھنس جاؤں گا۔ میں کسی کے سامنے تمہارا ذکر کرنے سے پہلے خودکشی کر لوں گا۔ میں گرفتاری سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر بچ نہ پایا تو ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ انہیں میری لاش ملے گی۔ ان کی کار سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ انیلا ان کی نظروں میں تھی۔ اس بنگلے سے ٹیوب اسٹیشن پیدل 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی زیر زمین ریلوے پلیٹ فارم پر چلی گئی۔ فرنٹ مین نے اپنی کار ایک جگہ پارک کی، پھر جیکی کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پر آیا۔ شام کے وقت ٹیوب ٹرین کے ذریعے لندن کے مختلف اہم مقامات پر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ فرنٹ مین نے کہا، نہیں جیکی، مسافروں کی بھیڑ میں اسے قتل کرنا حماقت ہوگی۔ ہم اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ لندن کے کس علاقے میں جائے گی۔ شاید وہاں تمہیں چانس مل جائے۔ وہ لیڈیز ٹوائلٹ کی طرف جا رہی تھی۔ جیکی نے کہا، مجھے اس کے پیچھے جانے دو۔ میں جلد بازی سے کام نہیں لوں گا۔ وہ ٹوائلٹ کے اندر چلی گئی۔ دو عورتیں باہر آ رہی تھیں۔ ایسے وقت ٹرین بھی آ گئی تھی اور پلیٹ فارم پر رک رہی تھی۔ مسافر مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سب ہی ٹرین میں سوار ہو رہے تھے اور کچھ ٹرین سے اتر بھی رہے تھے۔ ایک عورت ٹوائلٹ سے نکل کر تیزی سے ٹرین کی طرف جانے لگی۔ انیلا کو بھی فوراً ہی باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اندر ہی رہ گئی تھی۔ وہ تو شاید ٹرین کے ذریعے کہیں جانے والی تھی۔ جیکی اور فرنٹ مین نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر دروازے کے قریب آئے۔ انہیں ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آئے، پھر ایک دم ٹھٹک گئے۔ انیلا فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں ایک بڑا سا چاقو پیوست تھا۔ لہو اس کے لباس کو بھگوتا ہوا فرش پر بہہ رہا تھا۔ وہ دم توڑتے ہوئے بولی، وہ عورت میرا پرس، میرے $10,000 لے کر… وہ آگے نہ بول سکی، اس نے دم توڑ دیا۔ وہ دونوں فوراً ہی پلٹ کر ٹوائلٹ سے باہر آئے۔ ان پر قتل کا الزام آ سکتا تھا۔ وہ وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ٹرین جا رہی تھی۔ جو عورت آخر میں ٹوائلٹ سے نکل کر بھاگی، اسی نے انیلا کے $10,000 لینے کے لیے اسے قتل کیا تھا اور شاید اس ٹرین میں بیٹھ کر فرار ہو رہی تھی۔ وہ دونوں زیر زمین پلیٹ فارم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ انہوں نے اس قتل کرنے اور چوری کرنے والی عورت کو توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جیکی رالف نے ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج کو انفارم کیا کہ چیرنگ کراس ٹیوب اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے ٹوائلٹ میں ایک عورت کا مرڈر ہو گیا ہے۔ وہ مختصر سی اطلاع دے کر فرنٹ مین سے بولا، ہمیں ذرا دور جا کر دیکھنا چاہیے کہ پولیس یہاں آ کر کیا کارروائی کرنے والی ہے۔ وہ دونوں ٹہلنے کے انداز میں ذرا دور چلے گئے۔ چند منٹ میں ہی پولیس کی گاڑی ٹیوب اسٹیشن کے قریب آ کر رکی۔ پھر اس میں سے ایک افسر اور چند سپاہی نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے زیر زمین پلیٹ فارم کی طرف جانے لگے۔ وہ دونوں ایک جگہ کھڑے انتظار کرنے لگے۔ جیکی نے کہا، میرا کام کوئی دوسری کر گئی، لیکن آپ مجھے سگریٹوں کا کوٹا تو دیتے رہیں گے نا؟ اس نے سگریٹ کا پورا ایک پیکٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کام خواہ کسی سے ہوا ہو مگر ہو گیا، میں مطمئن ہوں۔ جیکی خوشامدانہ انداز میں اس کا بازو دباتے ہوئے بولا، میں بد نصیب ہوں، آپ کے کسی کام نہیں آ رہا۔ آپ کے حکم کے مطابق ایئرپورٹ گیا تو آپ کا باس گرفتار ہو گیا۔ یہاں اس عورت کا مرڈر کرنے آیا تو کسی دوسری نے $10,000 پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے مجھ سے پہلے اسے قتل کر دیا۔ پلیز مجھ سے جلد ہی کوئی کام لیں، میں ان سگریٹوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ انہوں نے ہسپتال کی ایک گاڑی کو وہاں رکتے دیکھا۔ دو آدمی اس گاڑی سے ایک اسٹریچر اٹھا کر تیزی سے چلتے ہوئے زیر زمین پلیٹ فارم کی طرف چلے گئے۔ پھر 1 منٹ کے بعد ہی وہ اسٹریچر پر انیلا کی لاش رکھ کر اس پر چادر ڈال کر واپس آئے۔ پولیس افسر کہہ رہا تھا، اسے پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فرنٹ مین نے مطمئن ہو کر اپنی جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، پھر اس میں سے ایک سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، عجیب تماشا ہو گیا۔ ہم اسے قتل کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے، لیکن کسی نامعلوم عورت نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ایسے ہی وقت کہتے ہیں، ہلدی لگی نہ پھٹکڑی، اور رنگ بھی چوکھا ہو گیا۔ جیکی نے کہا، پلیز مجھے بھی ایک سگریٹ پلائیں۔ میں نے ابھی تمہیں ایک بھرا ہوا پیکٹ دیا ہے، اسی میں سے سگریٹ پیو۔ میں ہیروئن کا عادی نہیں ہوں، یہ سادے سگریٹس ہیں۔ اتفاق سے میں بھی ہیروئن کا عادی نہیں ہوں، تم نے کبھی توجہ سے نہیں دیکھا۔ میں صرف ایک آدھ بار مجبور ہو کر 2-4 کش لگاتا تھا، پھر تمہیں باتوں میں لگا کر سگریٹ تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ جیکی نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اسے سلگایا، پھر ایک لمبا کش لے کر دھواں چھوڑنے لگا۔ فرنٹ مین اسے سہم کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ میرے آس پاس دور دور تک جنگل کی گہری خاموشی تھی۔ وہاں اور کئی امیر و کبیر افراد کے کاٹیج تھے، مگر وہ ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر تھے۔ میں نے کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چابی کے ذریعے کاٹیج کا دروازہ کھولا، اندر آ کر سوئچ آن کر کے روشنی کی، پھر باہر آ کر ہیڈ لائٹس بجھا دیں۔
کار کو لاک کر دیا، پھر کاٹیج میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے شہر میں امی کے باڈی گارڈ مراد چنگیزی کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ میں جلد سے جلد کاٹیج میں آ کر سیف کھول کر دشمنوں کی تصویریں بھی دیکھنا چاہتا تھا اور وہاں رکھی ہوئی ایک ڈائری میں لکھے ہوئے ان حالات کو بھی پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مراد چنگیزی نے کہا تھا، مادام نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو اچھی طرح کھلا پھلا کر کاٹیج میں جانے دوں۔ چونکہ امی نے کہا تھا اس لیے میں نے مجبوراً کچھ کھا لیا۔ وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ کسی کام میں جلدی نہ کرو، جوش میں نہ آیا کرو، ہمیشہ دماغ ٹھنڈا رکھو، اور وہ مجھے عملی طور پر آزمایا بھی کرتی تھیں کہ میں ان کی ہدایات پر عمل کرتا بھی ہوں یا نہیں۔ ان کی آزمائشوں پر پورا اترنے کے لیے میں اس بے چینی اور جوش و جذبے کو اندر ہی اندر کچلتا رہا جو دشمنوں کی تصویریں دیکھنے اور ڈائری پڑھنے کے لیے تھیں۔ بہرحال کاٹیج کے اندر پہنچنے کے بعد میں صبر نہ کر سکا، دوسرے کمرے میں رکھے ہوئے آئرن سیف کے پاس آیا۔ وہ سیف مخصوص نمبروں کی ترتیب سے کھلتا تھا اور امی نے وہ نمبر مجھے بتا دیے تھے۔ میں نے 2034 نمبروں کی ترتیب سے اسے کھولا۔ اندر ایک بڑے سے لفافے میں تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ میں بھی انعام ربانی کے سیف سے تصویروں سے بھرے ہوئے لفافے لے کر آیا تھا۔ میں ان لفافوں کو اور نوٹوں کی گڈیوں کو سیف میں رکھ کر امی کے سیف سے نکالی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا۔ جن افراد کی تصویریں تھیں وہ سب میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ہر اجنبی کا نام اس کی تصویر کے پیچھے لکھا ہوا تھا۔ میں ان کے ناموں سے بھی انہیں نہیں پہچان سکتا تھا۔ ان میں کچھ ادھیڑ عمر کے اور کچھ جوان تھے۔ ایک خاتون اور دو نوجوان لڑکیوں کی بھی تصویریں تھیں۔ خاتون کی تصویر کے پیچھے بیگم عشرت عرفان لکھا ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ ان جوان لڑکیوں کی تصویر کے پیچھے آنسا ندرت عرفان اور آنسا عابدہ عرفان لکھا تھا۔ یقیناً وہ میری سوتیلی بہنیں ہوں گی۔ اسی طرح دو جوانوں کی تصویروں کے پیچھے کامران ہدایت اور عمران ہدایت کے نام پڑھ کر سمجھ میں آ گیا کہ وہ دونوں سوتیلے بھائی تھے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ولدیت بھی لکھی ہوئی تھی۔ باقی تصویروں والے افراد کو میں ان کے ناموں سے بھی نہ پہچان سکا۔ میں نے تصویروں کا وہ لفافہ رکھ کر ڈائری اٹھائی، سیف کو بند کیا، پھر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کر اسے کھولا۔ چند اوراق کو الٹنے کے بعد میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا۔ امی نے لکھا تھا، فرمان میری جان، آج 10 برس کے بعد تمہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم تو پہاڑ جیسے قداور گبرو جوان ہو گئے ہو۔ 10 برس پہلے میں نے تمہارے دادا جان کے ساتھ تمہیں اس لوہار کی دکان میں دیکھا تھا۔ پھر 3 برس کے لیے سرجری کے ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے امریکہ چلی گئی۔ 3 برس کے اختتام پر اس ماہر ڈاکٹر اور میرے استاد نے مرتے وقت کہا کہ میں اس کے ہسپتال میں رہ کر اس کے مشن کو آگے بڑھاؤں اور اپنی طرح ماہر سرجن ڈاکٹروں کا اضافہ کروں۔ مجھے وہاں مزید 7 برس تک رہنا پڑا۔ اس طرح پورے 10 برس کے بعد آ کر تمہیں دیکھا تو مسرتوں سے نہال ہو گئی۔ میرے خاص ماتحت مراد چنگیزی نے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیں۔ پتہ چلا کہ تمہارے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور تم اتنی بڑی دنیا میں تنہا زندگی گزار رہے ہو۔ اب میں ایک ایسے مقام پر آ گئی ہوں کہ تمہیں یقین دلانا ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، اور تمہیں اس بات پر بھی آمادہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے تمہارے لیے مردہ رہنے پر مجبور کیا، تم ان کا گریبان پکڑ کر سچ اگلواؤ گے کہ تمہاری ماں پارسا ہے یا نہیں۔ آج تمہیں دیکھنے کے بعد یہ سطور لکھنے بیٹھ گئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے مختصر حالات بیان کروں۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے دادا جان نے میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ میں جو لکھ رہی ہوں اسے بھی پڑھ لو، پھر ایک غیرت مند بیٹے کی طرح ان کا محاسبہ کرو جن کی تصویریں اسی سیف میں رکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کے بارے میں جس حد تک جانتی ہوں وہ ابھی لکھ رہی ہوں۔ تمہارے باپ عرفان علی سے میری پہلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ مریض تھے اور میں ان کی معالج تھی۔ وہاں ہم نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ انہوں نے شادی کی تجویز پیش کی، میں نے قبول کر لی۔ عرفان ایک بہت بڑے کارخانے کے مالک تھے۔ سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں ایک شاندار کوٹھی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک لیڈی سرجن کی حیثیت سے کافی شہرت رکھتی ہوں، اس لیے ہفتے میں 6 دن لاہور کے ہسپتال میں فرائض انجام دیتی رہوں گی۔ باقی ایک دن اور ایک رات گجرانوالہ میں گزارا کروں گی۔ عرفان مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے اپنا کاروبار جنرل مینیجر کے حوالے کر کے میرے پاس لاہور آ کر رہا کرتے تھے۔ وہ جنرل مینیجر عرفان کا ماموں تھا۔ اس کا نام ہدایت اللہ تھا۔ میں نے یہاں تک ڈائری پڑھی، پھر اٹھ کر سیف کو کھول کر تصویروں والا لفافہ نکال لایا۔ ایزی چیئر پر بیٹھ کر لفافے میں سے وہ تصویر نکالی جس کے پیچھے ہدایت اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی دیر تک دیکھا، پھر اسے پاس والے ایک سٹول پر رکھ دیا۔ آگے پڑھنے لگا۔ امی نے لکھا تھا، مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ عرفان کے ننہال والے کارخانے کے اہم شعبوں میں ہیں اور عرفان ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔
ان کے ماموں ہدایت اللہ کے بڑے بیٹے عظمت اللہ کے ہاتھوں میں تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب رہتا ہے۔ ماموں کو پورا یقین تھا کہ عرفان ان کی بیٹی عشرت جہان سے شادی کریں گے، لیکن ان کی توقعات کے خلاف میں وہاں دلہن بن کر آ گئی تھی۔ اس بات پر ننہال والوں نے پہلے جیسی اپنائیت ختم کر دی۔ ایک تو کارخانے میں نقصان کرنے لگے، اور دوسرے یہ کہ تمہارے ابو اور دادا کے کان بھرنے لگے کہ ایک کروڑ پتی کی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر 6 دن لاہور میں کیوں رہتی ہے؟ اسے ہسپتال کی ملازمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے دادا نے بھی اعتراض کیا۔ عرفان نے کہا، آمنہ 6 دن نہیں، صرف 4 دن تنہا لاہور میں رہتی ہے، میں وہاں 2 دن رہتا ہوں۔ مگر وہ 4 دن بھی تنہا کیوں رہتی ہے؟ بہو سے کہو ملازمت چھوڑ دے اور یہاں آ کر گھر سنبھالے۔ میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے دور رہتی تھی۔ عشرت اس موقع سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ وہ گجرانوالا کی کوٹھی میں رہ کر دن رات عرفان کی خدمت کرتی تھی، اس کے لیے کھانے پکاتی تھی، اس کے بیڈ روم کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ انہی خدمات کے دوران اس کے ناز و انداز عرفان کو لبھایا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ فرائض کا خیال کروں گی تو اپنی جگہ دوسری کی جھولی میں ڈال دوں گی۔ میں نے ہسپتال کی ملازمت چھوڑی اور وہاں چلی آئی۔ گھر کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ویسے میں صرف ایک ہسپتال کی ملازمت نہیں کرتی تھی، دوسرے ہسپتالوں میں بھی بہت ہی پیچیدہ آپریشن کا معاملہ ہوتا تو تمام ڈاکٹر مجھے ہی بلایا کرتے تھے۔ اپنا گھر سنبھالنے کے ایک ہفتے کے بعد لاہور کے ایک ہسپتال کے ایک بہت بڑے سرجن آئے۔ انہوں نے کہا، کیس بہت ہی پیچیدہ ہے، میں تم سے سینئر ہوں، آپریشن کر سکتا ہوں، پھر بھی تم مجھے اسسٹ نہیں کرو گی تو کوئی بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ میں بہت نروس ہوں، اس آپریشن میں تمہاری موجودگی لازمی ہے۔ دوسرے دن صبح 10 بجے آپریشن تھا۔ میں نے عرفان سے کہا، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، مجھے آپریشن کے لیے جانے کی اجازت دیں۔ پہلے تو انہوں نے رسمی طور پر اعتراض کیا، پھر مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ انہوں نے محض کوٹھی میں عشرت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے مجھے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے جانے دیا تھا۔ جب میں کار میں بیٹھ کر جانے لگی تو تمہارے دادا جان نے کہا، بہو، میں فرض کی ادائیگی سے نہیں روکوں گا، لیکن ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ تم انجانے میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ گجرانوالوں کے ہسپتالوں میں فرائض انجام دوں گی اور دن رات اپنی کوٹھی میں آتی جاتی رہوں گی۔ میں لاہور چلی گئی۔ وہاں آپریشن اس قدر پیچیدہ تھا کہ محنت اور تجربہ کام آیا۔ مریض بچ گیا، لیکن اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ہم شام تک اسے اٹینڈ کرتے رہے اور اسے زندگی اور موت کی کشمکش سے نکال کر زندگی کی طرف لانے کی کوششیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ رات کے 1 بجے اس کی حالت سنبھل گئی۔ اب ہم آرام کر سکتے تھے۔ میرے سینئر سرجن کی بیوی اسے گھر لے جانے آئی تھی۔ اس نے کہا، تم اتنی رات کو گجرانوالا تنہا کیسے جاؤ گی؟ ہمارے ساتھ چلو، کل صبح چلی جانا۔ میں نے وہ رات ان کے گھر گزاری۔ دوسری صبح پھر اس مریض کو اٹینڈ کیا۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر گھر واپس آئی تو عرفان کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، کل رات کہاں تھی؟ میں نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ عرفان نے گرج کر کہا، جھوٹ مت بولو، کل صبح 10 بجے آپریشن تھا۔ کیا تم تمام دن آپریشن کرتی رہی تھی؟ پھر اس ڈاکٹر سے تمہارا کیا تعلق، کیا رشتہ ہے جس کے ساتھ رات گزار کر آ رہی ہو؟ عرفان کے ماموں نے کہا، تم اتنے بڑے خاندان کی بہو بن کر ہماری ناک کٹانے کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا، ماموں جان، میں پاک دامن ہوں، آپ اس دامن پر داغ نہ لگائیں۔ میں ڈاکٹر احتشام کا فون نمبر بتا رہی ہوں، آپ خود معلوم کریں، میں ان کی بیوی کے ساتھ تھی۔ ماموں نے ریسیور اٹھا کر کہا، نمبر بولو۔ میں نے نمبر بتائے۔ ماموں نے نمبر ڈائل کیے، پھر عرفان کو ریسیور دے کر کہا، بیٹے دوسری طرف بیل ہو رہی ہے، تم بات کرو۔ عرفان نے کان سے ریسیور لگایا، پھر پوچھا، کیا ڈاکٹر احتشام صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جی ہاں میں بول رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام عرفان علی ہے اور لیڈی سرجن آمنہ میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا، سمجھ گیا، وہ شاید گھر نہیں پہنچی ہیں۔ تعجب ہے، میرے ساتھ تو صرف صبح تک رہیں، شاید کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں گی۔ عرفان نے کہا، میں آپ کی وائف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے حیرت سے پوچھا گیا، میری وائف؟ بھائی ذرا عقل سے کام لیں، میری کوئی وائف ہوتی تو آپ کی وائف میرے پاس تمام رات کیوں رہتی؟ عرفان نے غصے سے پوچھا، تم ڈاکٹر ہو یا شیطان؟ تم نے آپریشن کے بہانے میری وائف کو بلایا تھا۔ مجھے شیطان نہ کہو، آپ کی وائف نے کہا تھا کہ پرانی راتوں کو دہرانے کے لیے آپریشن کا ہی بہانہ کرنا ہوگا۔ میں عرفان کی باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ میرے سینئر کو شیطان کیوں کہہ رہے ہیں؟ عرفان نے تیش میں آ کر ریسیور کو ایک طرف پھینکا، پھر اٹھ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگا۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوششیں کرنے لگے مگر نہ چھڑا سکے۔ میں نے کہا، عرفان میں آپ کی عزت ہوں،
जायज़ बातों पर आपकी ठोकरें खा सकती हूँ लेकिन नाजायज़ बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो, ये हाथ ऑपरेशन के जानलेवा आलात से खेलते हैं। मैं अपने मरीजों की मौत से लड़ती रहती हूँ। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए आइंदा मुझ पर हाथ ना उठाना। मैंने उनके हाथों को छोड़कर कहा, आपके मामू ने फ्रॉड किया है। मैंने जो फ़ोन नंबर बताए थे वो नंबर उन्होंने डायल नहीं किए। ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रही हैं। मैं अभी डॉक्टर एहतशाम से राब्ता करती हूँ। मैं फ़ोन के पास नंबर डायल करने के लिए जाना चाहती थी। इरफान ने गुस्से से टेलीफोन सेट उठाकर दीवार पर दे मारा। वो मेरी गिरफ्त से अपने हाथ नहीं छुड़ा पाए थे। इस बात का भी उन्हें गुस्सा था। उन्होंने टेलीफोन तोड़ डाला, फिर कहा, जिस मामू ने मुझे गोद में खिलाया है, तुम उन्हें फ्रॉड कह रही हो? मैंने सुना था कि अस्पतालों की नर्सें और लेडी डॉक्टर बदचलन होती हैं। आज तुमने ये साबित कर दिया है। मैं तुम्हें तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। मैंने तनबीह के अंदाज में उंगली दिखाते हुए कहा, खबरदार, तलाक का लफ्ज जबान पर ना लाना। आप में से किसी ने मेरा दूसरा रुख नहीं देखा है। आप मुझ पर बद चलनी का इल्ज़ाम लगाकर इसलिए जिंदा हैं कि मेरे मजाजी खुदा हैं। तलाक के बाद ये रिश्ता टूटेगा तो मैं आपको और आपके इन जलील रिश्तेदारों को अभी इसी जगह मौत की नींद सुला दूंगी। ये कहते ही मैंने अपने पर्स से पिस्तौल निकाल लिया। वो सब सहम कर मुझे देखने लगे। मैंने कहा, मैं तलाक नहीं लूंगी लेकिन आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊंगी। मगर जाने से पहले ये सुन लें कि मैं तलाक क्यों नहीं लेना चाहती। इसलिए नहीं लेना चाहती कि आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इरफान ने मुझे चौंक कर देखा। मैंने कहा, जो शर्मनाक गाली मुझे दी गई है वो गाली आपकी औलाद को पड़ रही है। मैं नहीं जानती बेटी होगी या बेटा होगा, लेकिन जो भी औलाद होगी वो मेरी तरह जिद्दी और शेज़ोर होगी और एक दिन आपका गिरेबान पकड़ कर कहेगी, मेरी माँ की बेहयाई साबित करो या माँ की नेक नामी वापस लाओ। अगर आपने मेरे दामन से बदनामी का दाग ना मिटाया तो आपकी औलाद आप ही को मिटा डालेगी। मैंने पिस्तौल का रुख मामू हिदायतुल्लाह की तरफ करते हुए कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सच बता दो। तुमने किसके नंबर डायल किए थे? डॉक्टर एहतशाम बनकर बोलने वाला कौन था वो? सच बोलोगे तो सिर्फ तुम्हें जख्मी करूंगी, तुम्हें अपाहिज बनाकर जिंदा रहने दूंगी। मुझे उसका नाम और पता नहीं बताओगे तो अभी मरोगे। मामू उछलकर इरफान के पीछे हो गया, फिर भांजे को ढाल बनाकर बोला, बेटे इरफान, मैं तुम्हारा मामू हूं। क्या तुम्हें धोखा देकर अपना ही घर बर्बाद करूंगा? ये मुझे मार डालेगी। मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। इरफान के वालिद यानी तुम्हारे दादा जान ने मेरे सामने आकर कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती या पोते को जन्म देने वाली कातिल कहलाए। दुनिया यकीन करे या ना करे, मैं तुम्हारी पारसाई का यकीन दिलाता हूँ। तुमने ये खुशखबरी सुनाकर मुझे नई जिंदगी दी है कि मैं दादा बनने वाला हूँ। मैंने कहा, बेशक आप एक जहां दीदा बुजुर्ग हैं, एक बाप की तरह अपनी इस बेटी की पारसाई का यकीन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस दुनिया में नेक नामी के साथ जीना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हें नेक नामी मिलेगी, ये आर्जी बदनामी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस घर में अपने शोहर को तनहा छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। असल बदचलन तो ये मेरा बेटा है, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपने मामू की बेटी को यहाँ की मालका बनाने के लिए तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चल रहा है। मामू ने कहा, देखो इरफान, ये तुम्हारे अब्बू मुझे दलाल कह रहे हैं। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ। अब इस घर में नहीं रहूंगा। कहाँ है इशरत बेटी? इशरत, चलो यहाँ से। दूसरे कमरे से इशरत की आवाज आई, नहीं डैडी, मैं वहां नहीं आऊंगी। उसके हाथ में पिस्तौल है, वो मुझे मार डालेगी। इरफान ने कहा, अब्बू आप ज्यादती कर रहे हैं। एक आमना की खातिर मेरी अम्मी के रिश्तेदारों को गालियां देते हैं। बेटे, आइंदा गालियां देने के लिए मैं इस गंदे माहौल में नहीं रहूंगा। मैं अपनी बहू के साथ जा रहा हूँ। मुझे बेटा नालायक मिला। इंशाल्लाह मेरी बहू से मिलने वाली औलाद काबिल फख्र होगी। तुम्हारे दादा मुझे समझा बुझा कर वहां से ले आए, लेकिन मैं दुश्मनों से इंतकाम लेने का अहद कर चुकी थी। मुझे रिहाइश के लिए अस्पताल की तरफ से एक बंगला मिल गया। तुम्हारे दादा बहुत खुददार थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगा लेकिन लोहार का पुराना पेशा इख्तियार करूंगा। दिन को मेहनत करूंगा, रात को तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। तुम्हारे दादा जान मुझे दिलो जान से चाहते थे। मैंने उनकी खुददारी को ठेस पहुंचने नहीं दी थी। वो एक दुकान किराए पर लेकर मेहनत मजदूरी करने लगे। मुझसे कहते थे कि अगर पोता होगा तो उसे पेशे के एतबार से लोहार और जिस्मानी एतबार से फौलाद बनाऊंगा, और तुम उसे अपनी तरह तालीम याफ्ता बनाओगी। मैं कहा करती थी कि मैं जिसे जन्म दूंगी उस पर आपका मुकम्मल हक होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि मैं दुश्मनों से निमटने के लिए किस तरह उनके पीछे लगी रहती हूँ और उनके मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल करती जा रही हूँ। इरफान ने अपने मामू की बेटी इशरत जहान से शादी कर ली थी। उनकी शादी के 4 माह के बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे दादा जान बहुत खुश थे। उन्होंने तुम्हारा नाम फरमान अली ताबान रखा।
تمہارے دادا کے والد کا نام خورشید تابان تھا، انہیں اپنے والد سے عقیدت تھی، اس لیے تمہارے نام کے ساتھ تابان منسلک کر دیا۔ میں کیا بتاؤں کہ تم کیسے گورے چٹے گول مٹول سے پیارے سے تھے، تمہیں دیکھ کر دل بھی نہیں بھرتا تھا۔ میں ایک خود غرض ماں کی طرح سوچتی تھی کہ کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی، تمہیں فولاد بننے کے لیے تمہارے دادا کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے ان سے کہا آپ کا پوتا کتنا پیارا ہے، اسے ڈاکٹر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم دونوں اپنے اپنے طور پر اسے ڈاکٹر اور لوہار بنانے کی کوششیں کریں گے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی بچپن سے لوہار بناتے بناتے ایک کارخانے کا مالک بنا دیا۔ تم اپنی کوششوں سے اسے ڈاکٹر ضرور بناؤ۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی زندگی ملے کہ میں اپنے پوتے کو اپنے بیٹے سے بڑا آدمی بنا کر اس کے مقابل کھڑا کروں اور اسے بتاؤں کہ اولاد محض گوشت پوست کا لوتھڑا ہوتی ہے، صرف ماں باپ اسے پہاڑ بناتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن حالات پوری طرح ہمارے موافق نہیں تھے۔ جب تم 2 برس کے ہوئے تو ایک رات ہسپتال سے اپنے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے ایک بڑی سی وین نے میری کار کا راستہ روک لیا۔ مجھے زبردستی کار سے کھینچ کر وہاں سے اتار کر وین میں بٹھا دیا۔ وہ کلاشنکوف لیے ہوئے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ میں ذرا بھی چیخوں گی تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ میں تمہارے لیے بھی پریشان تھی اور یہ اطمینان بھی تھا کہ تم بنگلے میں اپنے دادا کے پاس ہو۔ وہ وین بڑی دیر تک چلتی ہوئی ایک جگہ رک گئی، مجھے سہارا دے کر اتارا گیا، پھر وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے کسی مکان کے اندر لائے اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ وہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، کمرے کے وسط میں ایک اسٹریچر بیڈ پر ایک زخمی لیٹا ہوا تھا۔ میں اغوا کو بھول کر اپنی عادت سے مجبور ہو کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر بولی خون بہت بہہ رہا ہے، اسے ہسپتال کیوں نہیں لے جاتے؟ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا اسے ہسپتال لے جائیں گے تو ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ میرا جوان بیٹا ہے، پولیس مقابلے میں اسے 2 گولیاں لگی ہیں، خدا کے لیے اسے کسی طرح بچا لو۔ میں نے دیکھا ایک میز پر آپریشن کے کچھ آلات رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ ضرورت کے مطابق نہیں تھے، مگر جتنے بھی آلات تھے میں ان سے کام کر سکتی تھی۔ میں نے پوچھا اس کے خون کا گروپ کیا ہے؟ کم از کم 2 خون کی بوتلیں ضروری ہیں۔ اس زخمی جوان کے باپ نے کہا میں ایک بوتل لے آیا ہوں، دوسری بوتل ابھی آ جائے گی، پلیز اس کے جسم سے گولیاں نکالو۔ اس نے ایک سادہ سا کپڑا دیا، میں نے اسے ایپرن کے طور پر باندھ لیا، منہ کو دوپٹے سے لپیٹ لیا، پھر ضروری آلات ایک ٹرے میں رکھ کر ایک شخص سے کہا کہ وہ میرے قریب کھڑا رہے۔ باقی 6 افراد تھے، انہیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایسے ماحول میں آپریشن شروع کیا جہاں ایک معمولی سا آپریشن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام اسلحہ بردار مجرم تھے، مجھے جبراً اٹھا کر لائے تھے۔ اگر میں آپریشن کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ مجھے گولی نہیں مار سکتے تھے۔ اسلحہ پھینک کر میرے قدموں میں گر کر اپنے باس کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے گڑ گڑاتے رہتے، لیکن میں نے ایسا موقع نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں مسیحائی کا شدید جذبہ دیا ہے، میں زخمیوں کو دیکھ کر خود بے چین ہو جاتی ہوں اور ان کی موت سے لڑنے لگتی ہوں۔ بہرحال میں نے اس کے جسم میں پیوست ہونے والی 2 گولیاں نکال دیں، خون کے بہاؤ کو روک دیا، اسے نیا خون پہنچانے کا انتظام کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ باس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا؟ تمہارا بیٹا خطرے سے باہر ہے، مگر چند دوائیں ضروری ہیں، انہیں فوراً منگواؤ۔ میں نے دوائیں لکھ کر دیں، پھر باس سے کہا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی سلامتی کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ تم سب مجرم ہو، لیکن میرے سامنے جو زخمی تھا وہ میرے لیے صرف ایک مریض تھا۔ مریض دوست ہو، دشمن ہو، انسان ہو یا شیطان، اس کا علاج میرے لیے ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ باس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹی، میں نے جوان بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر تمہیں اغوا کروایا ہے۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میں نے ایک بار ایک ڈاکٹر سے سنا تھا کہ تم صرف ایک چاقو اور ایک کینچی سے لالٹین کی روشنی میں آپریشن کر سکتی ہو۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ ایک بے مثال سرجن ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تم نے آپریشن سے انکار کیا تو میں تمہارے بیٹے کو گھر سے اٹھا لاؤں گا، پھر تم اپنی ممتا سے مجبور ہو کر میرے بیٹے کی جان بچاؤ گی، مگر تم نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ واقعی تم عبادت سمجھ کر اپنا فرض ادا کرتی ہو۔ آپ اطمینان رکھیں، میں اس کے زخم بھرنے تک اس کا علاج کرتی رہوں گی، لیکن بار بار یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں آؤں گی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بھروسہ کروں گا۔ میرا نام ملک قاسم جان ہے، یہاں سے اسلام آباد تک اونچی سوسائٹی میں میری بڑی شہرت ہے۔ بہت کم سیاستدان اور بیوروکریٹس جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں انڈر ورلڈ کا میں بے تاج بادشاہ ہوں۔ آج رات کاؤنٹر فائرنگ میں پولیس والے میرے بیٹے کو نہ پہچان سکے، لیکن اسے ہسپتال لے جاتے تو یہ پہچانا جاتا۔ پھر مجھے اپنے غیر قانونی ذرائع سے اس پولیس پارٹی کے افسر اور سپاہیوں کو مار ڈالنا پڑتا
یا ان کا تبادلہ کروانا پڑتا، مگر تم نے اتنے بڑے معاملے کو بڑی خاموشی سے نمٹا دیا۔ میں نے جو دوائیں لکھ کر دی تھیں اسے ایک بندہ لے آیا۔ ملک قاسم جان نے کہا، بیٹی تم بتا دو یہ دوائیں کیسے استعمال کروائی جائیں گی، پھر تم گھر جا کر آرام کرو۔ صرف دوائیں استعمال کروانے سے کام نہیں بنے گا، مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی نبض اور دل کی دھڑکنیں اعتدال پر ہیں یا نہیں۔ جب آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو میں اپنے بھائی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ملک قاسم جان خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میری پیشانی چوم کر دعائیں دیں۔ میں نے فون کے ذریعے تمہارے دادا جان سے کہا کہ ایک مریض کی حالت بہت نازک ہے، میں اس کے علاج میں مصروف ہوں، اس لیے کل 10-11 بجے تک آ سکوں گی۔ تمہارے دادا جان نے کہا، میں کئی بار ہسپتال فون کر چکا ہوں، پتہ نہیں تم کس مریض کے پاس ہو، میں تمہیں بہو سے زیادہ بیٹی مانتا ہوں، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، یا تو یہ پیشہ چھوڑ دو یا مجھے یہاں سے جانے دو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اب تمہارے دادا جان بھی مجھ پر شبہ کرنے لگے ہیں۔ میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کی حیثیت سے کیسے نیک نام رہوں، جبکہ شوہر سے بھی علیحدگی ہو گئی تھی۔ جسے شوہر چھوڑ دے وہ عورت تو یوں بھی تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ ملک قاسم جان نے مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹی کوئی پریشانی ہے؟ مجھ سے بولو، میں ایک باپ کی طرح ہر پریشانی اور مصیبت کے سامنے ڈھال بن کر رہوں گا۔ میں نے اسے تمام حالات بتائے۔ اس نے کہا، میں ان کمینوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ان کے نام اور پتے بتاؤ۔ مارنا ہوتا تو میں انہیں بہت پہلے ہلاک کر چکی ہوتی، ان کی موت سے میری بدنامی ختم نہیں ہوگی۔ میں انہیں مجبور کروں گی کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میری پارسائی کا اعتراف کریں۔ تم اپنے چھوٹے بچے اور سسر کے ساتھ رہتی ہو، اکثر ایمرجنسی میں راتوں کو ہسپتال یا کسی مریض کے گھر جاتی ہوگی۔ لوگ تمہاری فرض شناسی کو نہیں سمجھیں گے، خواہ بدنام کرتے رہیں گے۔ جو خواہ عورتوں کو بدنام کرتے ہیں میں انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتی ہوں، اس کے لیے آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ ہاں بولو، جو چاہو گی وہ کروں گا۔